أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، أما بعد. سورہ آل عمران کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ اس کتاب میں، اس صورت میں شروع سے اہل کتاب کے ساتھ ان کی بعض کمزوریوں اور غلطیوں کو سامنے رکھ کر بحث و مباحثہ کیا گیا تھا، ان کی کمزوریوں کو آشکارا کیا گیا تھا. پھر درمیان میں غزوہ احد اور غزوہ بدر پر بھی تبصرہ تھا اسی ضمن میں. اب سورت کی آخر میں پھر اہل کتاب کی بعض کمزوریوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے لیا میثاق الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ نے معاہدہ لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بضرور لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس کو تم چھپاؤ گے نہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا. وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں ہلکی سی قیمت لے لی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنی بدتر چیز ہے جس کو انہوں نے خرید لیا ہے. اب یہاں ایک خاص معاہدے کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے جس کا تذکرہ پرانی کتابوں میں بھی کسی نہ کسی الفاظ میں آج بھی موجود ہے. یہودیوں سے خاص طور پر ان کی کتابوں میں یہ وعدہ لیا گیا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آخری وصیتیں اپنی قوم سے کی ہوئی ان کی کتابوں میں موجود ہیں. ان وصیتوں میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا، بلکہ ایک طرح سے تاکید کی گئی ہے کہ جو پیغام ان کو دیا جا رہا ہے توریت کی شکل میں، اس پیغام کو اگلی نسل تک پہنچانا ہے، دیگر اقوام تک بھی اس کو کھول کھول کر بیان کرنا ہے، اور اس سلسلے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس پیغام کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اس تذکرے سے بھی لوگوں کو واقف کروانا ضروری تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے جس کی فلاں فلاں صفتیں ہوں گی، یہ بھی ضروری تھا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت بھی جو یہودی موجود تھے ان کی کتابوں میں اس کے اشارے ملتے تھے، اور ان کی کتابوں کے مضامین کے اعتبار سے ان پر ضروری تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ان کی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں ان کو دوسروں تک کو پہنچاتے، دوسروں کو بتاتے اور تصدیق کرتے کہ یہی وہ نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے.
یہ بیان کرنا ان پر ضروری تھا، لیکن ان کے جو اخبار تھے یا علماء جسے ہم کہتے ہیں ان کے زمانے کے، انہوں نے اس بات کو چھپایا، اور جو پیغام ان کو دوسروں تک پہنچانا تھا اس پیغام سے انہوں نے غفلت برتی، اور اتنی غفلت برتی کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ توریت کے نازل ہونے کے 700 سال بعد خود یہودیوں کو معلوم نہیں تھا کہ توریت کیا ہے، وقت کے بادشاہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی کوئی کتاب موجود ہے، اتنی غفلت برتی۔ پھر بعد میں اس کو دوبارہ لکھا گیا، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی وہ کتاب کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی۔ اس زمانے کے علماء کی ذمہ داری تھی کہ اس میں جو باتیں ہیں جو صحیح ہیں، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں دی گئی ہیں، جو ان کی صفات اور ان کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، اس کو دوسروں تک پہنچاتے اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے کہ یہ وہی رسول ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے اپنی کتاب سے غفلت برتی، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کو اپنی آئندہ نسل تک منتقل کرنا بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 700 سال بعد کسی کو معلوم ہی نہیں تھی کہ کوئی کتاب ان پر نازل کی گئی ہے، اتنی غفلت انہوں نے برتی۔ اسی کی طرف اللہ نے یہاں پر اشارہ کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اخذ کے معنی لینا، میثاق معاہدہ، ان سے اللہ نے معاہدہ لیا تھا ان کی کتاب میں، اور ان کے نبی نے آخری وصیت میں بھی ان سے معاہدہ کیا تھا، پیکٹ لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، بَيَّنَ يُبَيِّنُ، کھول کھول کر بیان کرنا، واضح کرنا، ایکسپلین کرنا، لوگوں کے سامنے وہ بیان کریں، کھول کھول کر بیان کریں۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، چھپانا نہیں اس کو، جو باتیں اس کے اندر ہیں، جو سچائیاں اس کے اندر ہیں، اس کو چھپانا نہیں۔ خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو صفات، جو خوبیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ لیکن فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کے سلسلے میں انہوں نے لاپرواہی برتی، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی، اگلی نسل تک، آئندہ نسل تک اس کو پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اور جو ان کے احبار تھے، علماء تھے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، دنیا کی چند ٹھیکروں کے لیے سچائی کو چھپانا شروع کر دیا، اس لیے کہ اگر سچائیاں بیان کی جائے تو ان کی بہت سی جو کمزوریاں ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی، ان کی جو دکانیں چل رہی ہے مذہب کے نام پر، وہ دکانیں بند ہو جائیں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ کی صفات جب لوگوں کو بیان کی جائے گی، لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، تو پھر ان کے جو نذرانے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، ان کو پھر دنیا نہیں ملے گی۔ تو اپنی دنیا کے لیے، اپنے عہدے کے لیے انہوں نے سچائیوں کو چھپایا، غلط سلط تشریحات بیان کر کے حقائق سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی۔ اس کو اللہ نے کہا کہ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کے مقابلے میں معمولی قیمت انہوں نے لے لی، یعنی حقیر دنیا کے لیے سچائیوں کو انہوں نے چھپایا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ کہتے ہیں کتنی بدترین چیز ہے جس کو انہوں نے سچائی کے بدلے میں خرید لیا ہے، یعنی جن حقائق کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا تھا، ان حقائق کو بیان نہ کر کے دنیا کے لیے انہوں نے بیان نہیں کیا تاکہ ہماری دنیا ختم نہ ہو جائے، ہماری ریاست، ہمارا عہدہ کے خطرے میں نہ پڑ جائے، اس کے لیے انہوں نے سچائیوں کو چھپایا تھا۔ اللہ نے کہا کہ کتنی بدتر چیز ہے وہ، آخرت کو چھوڑ کر انہوں نے دنیا کو خرید لیا، آخرت کے مقابلے میں انہوں نے دنیا کی چند چیزوں کو ترجیح دی، تو کتنی خراب چیز ہے جو انہوں نے خرید لی ہے۔ یہ اللہ نے کہا۔ بہرحال اس آیت میں ایک تو ان کی غلط فہمی بتائی
کہ یہودیوں کے اندر کیا کمزوریاں تھیں، دنیا کے لیے سچائیوں کو چھپایا، اپنی کتاب کو جو ان کے لیے ایک قانون کے طور پر تھی، ہدایت کے طور پر تھی، عمل کے لیے تھی، رہبری کے لیے تھی، اس کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور اس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اللہ نے جن کو علم سے نوازا ہے ان کا کام یہ ہے کہ جو سچائیاں ہیں وہ لوگوں تک بتائیں، پہنچائیں اس کو، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس سے لوگوں کو واقف کریں، قرآن کے اندر جو تعلیمات ہیں اس سے عوام کو واقف کریں۔ حدیث میں بڑی تاکید کی گئی کہ من علم علما وکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار کا، جس کو کوئی علم اللہ کی طرف سے حاصل ہو پھر بھی اس کو چھپائے رہے، لوگوں تک پہنچائے نہیں، تو قیامت کے دن آگ کی لگام اس کی زبان پر ڈالی جائے گی، چھپانے کی وجہ سے علم کو۔ بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض خاص روایتیں تھیں جس کو زندگی بھر بیان نہیں کیا، لیکن مرتے وقت انہوں نے بیان کیا اس آیت کی وجہ سے کہ کہیں اس آیت کی وعید میں ہم لوگ نہ آ جائیں، تو مرتے وقت انہوں نے وہ حدیثیں بیان کی۔ تو یہ علماء کے لیے، جاننے والوں کے لیے خاص طور پر آیت پیغام دیتی ہے کہ وہ حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو سامنے پیش کرے، دنیا کے لیے کسی مفاد کے لیے سچائی کو نہ چھپائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب دی ہے، یہودیوں نے جیسے اس کو پسے پوش ڈال دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کی تعلیم سے رہبری حاصل کرنی چھوڑ دی، ہم لوگ ایسا کام نہ کریں۔ اگر ہم بھی اس طرح کریں گے تو پھر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر سمجھ عطا فرمائے اور اپنی کتاب سے وابستہ رکھے، اس کے مطابق زندگی گزار کر پوری دنیا میں اس کو عام کرنے کی توفیق دے ہمیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔